تفسیر سماعت کیا تھا۔ آج سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اور اس سورہ بقرہ کے اندر 286 آیات ہیں۔ کتنی؟ 86 اور 40 رکوع ہیں اس کے اندر۔ قرآن کریم کی اس سورت کو جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو سب سے پہلے کوئی سورت اگر نبی پاک پر آئی ہے قرآن مقدس کی تو یہ سورہ بقرہ تھی۔ سوا اتقوا یوما سے ترجعون تک، یہ جو آیتیں ہیں اتقوا سے لے کر ترجعون تک حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع اور 6121 یعنی 6121 کلمے ہیں، 25500 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 25500۔ اب یوں کہہ لو کہ اگر کوئی سورہ بقرہ کی پوری کی تلاوت کر لے تو 2,55,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی، لکھی جائیں گی۔ کتنا ثواب ہے! اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو، قیامت کے دن تمہیں اس کا فائدہ ملے۔ کہ سورہ بقرہ صرف ایک سورت پڑھیں ہم، ایک سورہ بقرہ، تو کتنی 2,55,000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ اللہ اکبر! کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1000 کاموں کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے کاموں کا حکم دیا ہے اس سورت کے اندر؟ 1000 کاموں کا۔ 1000 باتوں سے روکا گیا ہے، 1000 باتوں سے منع کیا گیا، یہ نہیں کرنا ہے۔ 1000 حکمتیں سکھائی گئیں اور 1000 خبریں دی گئی ہیں جس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں جناتی اثرات ہوں، جادو ٹونے ٹوکتے ہوں، بیماریاں نہ جاتی ہوں گھر سے، تو سورہ بقرہ پڑھوائی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ پڑھو، یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پہلے ہمارے یہاں عورتیں سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھی صبح کو اٹھ کر، آج تو یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ موبائل دیکھتی ہیں دیر رات تک، صبح کو وہ بھی سوتی رہتی ہیں، تلاوت کی آواز ہی نہیں آتی، سنتے ہی نہیں ہے، کوئی گھر میں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے پڑھنے سے قرآن ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو ورد بنا لے اور پانی پہ پھونک کر پی لیا کرے اور دعا کر لیا کرے تو کبھی قرآن بھولے گا نہیں وہ۔ یہ حافظ قرآن کے لیے بڑا ہی عظیم نسخہ ہے۔ جس کی آیتیں قبر کے سرحانے اور پائنتی پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جب ہم قبر میں میت کو لٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد سرحانے پہلا رکوع اور پائنتی کی طرف آخری رکوع اس کا پڑھنے کا حکم ہے۔ اور زمانہ حجاج بن یوسف میں دوسری صورتوں کے ساتھ اس کا بھی نام رکھا گیا اور اس کو سورہ